بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 8 کتبہ پڑھیں گے. اس سبق کے مصنف ہیں غلام عباس اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ بھی ایک افسانہ ہے. کتبہ نام ہم بھی سنتے ہیں، عموماً کسی قبر پہ لگایا جاتا ہے. سنگ ماربل کا ایک پیس ٹکڑا جس پہ مرحوم کی تاریخ وفات یا تاریخ ولادت وغیرہ لکھی جاتی ہے اور بسران کے نام وغیرہ لکھے جاتے ہیں، فلاں کا والد، فلاں کا باپ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک یادداشت کے طور پر کہ زمانہ جو گزرتا چلا جاتا ہے، قبرستان یا قبروں کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں. اگر کوئی قبر کسی قبر پر کتبہ ہے تو یاد دلاتا ہے یہ کتبہ وہاں سے گزرنے والوں کو کہ فلاں کی قبر ہے اور اس عرصے میں جس کی وفات ہوئی ہے اتنا عرصہ گزر چکے ہیں، اتنے سال گزر چکے ہیں. تو یہ کہانی بھی جو ایک افسانہ ہے، ایک شخص کے گرد گھومتی ہے اور اس کا مرکز اور محور ایک کتبہ ہے. چیپٹر پڑھنے کے بعد، افسانہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے یہ کتبے کے گرد یہ ساری کہانی گھومتی ہے. مثلاً غلام عباس کہتے ہیں کہ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ جو دور تک پھیلتا چلا گیا. شہر کی گنجان آبادی سے باہر نکل کر تقریباً 1.5 یا 2 میل کے فاصلے پر پرفضا کا مطلب صحت افزا باغوں اور پھلواری کہتے ہیں پھولوں کا چھوٹا سا باغ. ان پھلواریوں میں سے گھری ہوئی، ان کے چاروں طرف پرفضا باغ ہیں اور چھوٹے چھوٹے پھولوں کے باغ ہیں، ان میں گھری ہوئی. ان کے اندر قریب ایک ہی وضع، یہاں وضع کا مطلب کریں گے ہم صاف انداز، سٹائل، ایک ہی سٹائل کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے. شہر سے 1.5-2 میل کے بعد ایک پرفضا اور باغوں، پرفضا سے تفضا باغوں اور پھولوں کے چھوٹے باغوں میں گھری ہوئی ایک ہی سٹائل کی عمارتیں ہیں جو دور تک، ایک ہی سٹائل کی عمارتیں دور تک پھیلی ہوئی. ان عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں. یہ ایک سٹائل کی، سیم سٹائل کی جو بنی ہوئی عمارتیں ہیں، تاحد نظر یہ پھیلی ہوئی ہیں. تو ان عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں. ان دفاتر میں 4000، کم و بیش کا مطلب کم از کم. دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے. کہ دن کے وقت اس علاقے کی جو رونق ہے اور اس علاقے کی جو چہل پہل ہے، لوگوں کا گھومنا پھرنا ہے، وہ محدود ہو جاتا ہے. کہاں؟ لوگ گھروں کے اندر رہتے ہیں، 4 دیواری تک محدود ہوتا ہے. لوگ دن کے وقت گھروں کے اندر رہتے ہیں. مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے، 10:30 بجے سے پہلے اور سپیر کو 4:30 بجے کے بعد، 2 ٹائم بتائے، صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سپیر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان 2 اوقات کا ذکر کر رہے ہیں. 10:30 بجے کے سے پہلے اور 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی، بالکل اسٹریٹ، بالکل سیدھی اور چوڑی، کافی کشادہ، کافی وسعت والی چکلی کالی سڑک کہاں سے آتی ہے؟ جو شہر کے مین گیٹ سے، بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے. یہ سڑک ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے. یہ سڑک جو شہر کے مین گیٹ سے یہاں تک آتی ہے، جو ایک ایسے اس وقت ان 2 اوقات میں، کون سے 2 اوقات؟ 10:30 بجے سے پہلے اور 4:30 بجے کے بعد، ان 2 اوقات میں یہ سڑک ایک ایسے دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہے، روپ دھار لیتی ہے، شکل اختیار کر لیتی ہے کہ جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بحال آیا. خس و خاشاک کا مطلب گھاس پھوس. کہ ان 2 اوقات میں یہ سڑک ایک ایسے دریا
غلام کہتے ہیں کہ گرمی کا زمانہ، سپیر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے کہ ایک تو گرمی کا زمانہ تھا اور وقت تھا سپیر کا، سپیر کا وقت دوپہر سے بعد تیسرا پہر سپیر، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جب سورج سینٹر سے اس طرف ڈھل جاتا ہے تو سائے لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو سڑکوں پر بھی درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے کہ شام کا وقت عموماً سورج ڈھل جاتا ہے، دھوپ کے اندر وہ تمازت، وہ گرمی، وہ حرارت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ابھی تک تپش کا مطلب حرارت، گرمی کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے، پاؤں کے نیچے والا حصہ وہ بھی جلتے جاتے تھے، وہ بھی جل رہے تھے۔ ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی، سڑک پہ پانی کا چھڑکاؤ کرنے والی، پانی چھڑکنے والی ایک گاڑی گزری تھی۔ سڑک پر جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے، سڑک گرم تھی اور جب اس کے اوپر پانی پڑا تو وہاں سے اس گرمی کی وجہ سے، اس حرارت کی وجہ سے بخارات اٹھ رہے تھے۔ یہ تھوڑا سا پس منظر میں آ گیا۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم محمود سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ کہانی اصل میں سٹارٹ ہوتی ہے شریف حسین سے۔ کون ہے؟ جو ایک دفتر میں کلرک درجہ دوم ہے، دوسرے درجے کا کلرک ہے۔ آج اپنی عادت سے تھوڑا پہلے، اپنے روزمرہ سے تھوڑا پہلے، کچھ سویرے بھی تھوڑا جلدی دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اس مین گیٹ، اس بڑے دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی جانب سواریاں لے کے جایا کرتے تھے۔ گھر کو لوٹتے ہوئے آدھے رستے تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے صرف 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، کہ عموماً تو وہ گھر کو پیدل جایا کرتا تھا، لیکن گھر واپس جاتے ہوئے، لوٹتے ہوئے بھی واپس جاتے ہوئے آدھے رستے میں تانگے پر سوار ہو کے جانا ایک ایسا مزہ تھا، ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے 4-5 روز ہی ملا کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ کہ جب اس کی تنخواہ ملتی تھی، اس کی جیب میں پیسے ہوئے کرتے تھے، تو اس دن یہ لطف جو اٹھاتا تھا 4-5 دن کہ آدھا رستہ تانگے پہ جاتا اور آدھا رستہ پیدل جاتا، ادروائز وہ ہمیشہ اپنے گھر کو پیدل ہی جایا کرتا تھا، لیکن جب مہینے کے بعد تنخواہ ملتی، کچھ پیسے ہوتے، تو یہ 4-5 دن اس بات سے تانگے کی سواری سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ کیا مطلب؟ کہ آج بھی اس کے جیب میں پیسے تھے اور آج بھی وہ آدھا رستہ تانگے پر سوار ہو کر گھر جائے گا۔ تو آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں، کن مبارک دنوں میں؟ اور ابتدائی 4-5 مبارک دنوں کی طرح آج کا دن بھی مبارک تھا کہ جب اسے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، جب اسے یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ آدھا رستہ تانگے میں سوار ہو کے جائے اور آدھا رستہ پیدل جائے۔ کیوں؟ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ آج خلاف معمول، عادت کے خلاف، معمول کے خلاف، تنخواہ کے 8 روز، عموماً 5 تنخواہ کے 4-5 روز بعد ہی اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے، لیکن آج خلاف معمول، آج عادت کے خلاف، تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ اب یہ پیسے کیوں بچے؟ وجہ بیان کرتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی۔ یہ پیسے بچنے کی وجہ یہ تھی کہ مہینہ شروع ہوا تو اس کی بیوی بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی، والدین کے گھر چلی گئی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ بچت کی وجہ یہ تھی کہ گھر میں وہ اکیلا تھا، اور وجہ بیان کرتا ہے کہ کیا کرتا، کھاتا پیتا کیسے؟ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی۔ دن کے وقت کیا کرتا؟ وہ جو مٹھائی بنانے والا حلوہ پوری کا ذکر کر رہا ہے کہ دفتر کے پاس ہی جو حلوہ پوری بنانے والا تھا، اس سے 2-4 پوریاں، حلوہ پوریاں لے کر کھا لی تھی اور اوپر سے پانی پی
कर पेट भर लिया। रात को शहर के किसी सस्ते से होटल में जाने की ठहराई थी और रात के बाद ठहराई थी नहीं, इरादा किया था। शरीफ हुसैन ने ये इरादा किया था, दोपहर का खाना तो हलवा पूरियों की शक्ल में खा लिया और रात को ये इरादा किया था कि शहर के किसी सस्ते से होटल में जाके खाना खा लूंगा। बस बेफिक्री ही बेफिक्री थी, मीन कोई गम, कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं थी। घर में कुछ ऐसा असासा था नहीं कि जिसकी रखवाली करनी पड़ती। अब घर वापस जाने की जल्दी भी नहीं थी, क्यों कि घर में कोई ऐसे असासा में सरमाया, मालो दौलत, मालो असबाब भी नहीं था कि जिसकी रखवाली, जिसकी हिफाजत करनी पड़ती और उसे जल्दी घर जाना पड़ता। इसलिए वो आजाद था कि चाहे जब चाहे घर जाए और चाहे तो सारी रात सड़कों पर घूमता रहे, इसलिए उसे कोई टेंशन, कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर में दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियां निकलनी शुरू होगी, मीन 4:30 बजे के बाद का वक्त। थोड़ी देर में दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियां, मीन ग्रोह की सूरत में क्लर्क दफ्तरों से निकल रहे हैं। अब इनमें टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिंटेंडेंट, गर्ज, आला, अदना व आला, हर दर्जा और हैसियत के क्लर्क थे कि छुट्टी के बाद 4:30 बजे के बाद मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में, ग्रोह की सूरत में क्लर्क दफ्तर से निकलने लगे। अब क्लर्कों की किसमें बयान करता है, कोई टाइपिस्ट होता है, टाइपराइटर की मदद टाइप करने वाला, कुछ रिकॉर्ड कीपर होता है, रिकॉर्ड रखने वाला, डिस्पैचर फाइल को मेंटेन करने वाला, अकाउंट का हिसाब किताब करने वाला, हेड क्लर्क, सीनियर क्लर्क और इन सब के ऊपर सुपरिंटेंडेंट। ये सारे क्लर्कों की मुख्तलिफ इक़साम हैं जो अपने अपने काम करते हैं। तो गर्ज, अदना व आला, छोटे और बड़े, हर दर्जा और हैसियत, हर दर्जा और हर मकाम के क्लर्क थे और इसी लिहाज से इनकी वज़ाकत भी एक दूसरे से जुदा थी। ओहदे भी मुख्तलिफ थे, कोई छोटे किस्म का छोटा क्लर्क, कोई बड़ा सुपरिंटेंडेंट। तो इसलिए इसी लिहाज से इनकी वज़ाकत, मीन इनका वज़ाकत का मतलब खदोखाल, चाल ढाल, ज़ाहिरी हालत भी एक दूसरे से जुदा थी। मगर बास टाइप खास तौर पर नुमाया थे। यहाँ टाइप इंग्लिश का वर्ड मीन किस्म, कि बास किस्म के क्लर्क खास तौर पर नुमाया थे, बाकी क्लर्कों में से मुमताज थे। कैसे? साइकिल सवार, आधी आस्तीनों की कमीज के साइकिल पर सवार है बास क्लर्क, और हाफ स्लीव्स, आधी आस्तीनों की कमीज, खाकी ज़ेन की निकर। ज़ेन एक मोटा कपड़ा होता है जिससे वो सिर्फ फौजियों की वर्दी वाला एक मोटा कपड़ा होता है। तो खाकी ज़ीन, खाकी मीन खाक के मट्टी जैसा रंग, और ज़ीन एक फौजी मोटा कपड़ा होता है जिससे फौजी वर्दी बनती है। उसकी निकर मीन उसका निकर, और चप्पल पहने, पाँव पे चप्पल पहने। सर पर 16 है, 16 मीन 16, सूरज की धूप से बचाने वाला एक गोल सी टोपी, धूप से बचाओ की टोपी। सर पर वो टोपी, कलाई पर घड़ी बांधे, रंगदार चश्मा लगाए, बड़ी बड़ी तोंदों वाले बाबू, बड़े हुए पेड़ को तोंद कहते हैं, बड़ी बड़ी तोंदों वाले बाबू मीन क्लर्क। छाता खोले, छाता मीन छतरी ताने, मुंह में बीड़ी एक देसी सिगरेट को कहते हैं, एक खास दरख्त का पत्ता होता है जिसके अंदर तंबाकू डाल के उसे रोल किया जाता है, उसे बीड़ी कहते हैं। मुंह में बीड़ी मीन एक देसी सिगरेट। बागड़ों में फाइलों के गड्ढे दबाए और बागड़ के नीचे फाइलों के बंडल, फाइलों के गड्ढे दबाए। इन फाइलों को वो करीब हर रोज इस उम्मीद में साथ ले जाते, ये फाइलें उनके बागड़ों के नीचे क्यों है? इन फाइलों को वो तकरीबन हर रोज इस उम्मीद के साथ घर ले जाते कि जो गुत्थियां वो दफ्तर के होल गपाड़े में नहीं सुलझा सके, गुत्थियां की मुश्किलात, पेचीदा मसले, कि फाइलों के अंदर जो पेचीदा मसले हैं, जो मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात वो दफ्तर के होल गपाड़े में, शोर शराबे में सुलझा नहीं सके, हल नहीं कर सके। मुमकिन है घर की यकसुई में, कि घर की तवज्जो में, घर की यकसुई में इसका कोई हाल सूझ जाए मीन समझ में आ जाए। मगर घर पहुंचते ही वो गृहस्थी कामों में ऐसे उलझ जाते, गृहस्थी मीन घरेलू, घर पहुंचते ही वो घरेलू कामों में, घर
تھے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا. کن کو؟ ان فائلوں کو دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا جو وہ گھر لائے تھے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا. یہ خواہ کا بوجھ جو حل کرنے کے لیے لائے تھے لیکن گھر میں وقت نہیں مل سکا, جوں کا تو اسی حالت میں واپس دفتر لے کے جانا پڑتا. یہ بوجھ بعض من چلے تانگے, سائیکل اور چھتے سے بے نیاز, ٹوپی ہاتھ میں, کوٹ کاندھے پر, گریباں کھلا ہوا جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے. مین بعض من چلے دیوانے لاپرواہ قسم کے نوجوان, وہ ان کے پاس نہ تو سائیکل ہے نہ چھتری, سائیکل اور چھتری سے بے نیاز, لاپرواہ, ٹوپی ہاتھ میں, کوٹ کاندھے پر, گریباں کھلا ہوا اور جسے بٹن ٹوٹ جانے, گریباں کا بٹن ٹوٹ گیا, انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی, سیفٹی پن لگا دی اور جس کے نیچے اب سیفٹی پن کھل جاتی ہے, فاصلہ بڑھ جاتا ہے, تو جس کے نیچے سے اس سیفٹی پن کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر ڈوبے ہوئے نظر آتے تھے. نئے رنگ روٹ, سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے, اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نیک ٹائی کالر تک سے لیس, کوٹ کی بلائی جیب میں 2-3 فاؤنٹین پین اور پنسلیں لگائے خرامہ چلے آ رہے تھے. ایک اور قسم کا ذکر کر رہے ہیں, نئے رنگ روٹ. عموماً رنگ روٹ کا لفظ ہم نئے بھرتی ہونے والے فوجی کے لیے کہتے ہیں, سپاہی کے لیے کہتے ہیں. اب یہاں مراد ہم لیں گے کہ نئے بھرتی ہونے والے کلرک, انہوں نے کیا کیا, سستے سلے سلائے ہوئے, سستے سلے ہوئے, ڈھیلے ڈھالے لوز سے کھلے بدقطع بدصورت سوٹ پہنے, اس گرمی کے عالم میں, گرمی کی حالت میں واسکٹ پیے اور نیک ٹائی کالر سے لیس. عموماً ٹائی پہننے کے لیے ٹاپ والا بٹن بند کرنا پڑتا ہے, تو یہ نیک ٹائی کالر سے جو لیس ہے وہ بھی پہنا ہوا ہے. کوٹ کی بلائی جیب میں 2-3 فاؤنٹین پین وہ ریفلیبل جن کے اندر دوبارہ سے صحیح فل کی جاتی ہے, فاؤنٹین پین انہیں کہتے ہیں, اور پنسلیں لگائے خرامہ چلے آ رہے تھے, آہستہ چلے آ رہے تھے. کلرکوں کا ذکر ہو رہا ہے جو چھٹی کے بعد دفاتر سے نکلے. گو ان میں زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی. جتنے بھی کلرک دفتر سے نکلے ان میں سے زیادہ تر کی مادری زبان ایک ہی تھی, مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے. لیکن وہ انداز تبدیل کر کے, لہجہ بگاڑ کے انداز تبدیل کر کے غیر زبان میں, غیر ملکی زبان میں بات ہو رہی ہے, انگریزی زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے, تہیہ کیے ہوئے تھے, یہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ ہمیں ہر حال میں یہ غیر زبان بولنی ہے, انگریزی بولنی ہے. مصنف کہتے ہیں اس کی وجہ وہ تمامیت نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے, کہ عموماً انسان کو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہو, طاقت اور مہارت حاصل ہو, تو وہ بڑا سکون محسوس کرتے ہیں اس زبان میں بات کرنے پر. لیکن یہاں مصنف جی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ وہ تمامیت, وہ سکون نہ تھا جو کسی غیر زبان پر مہارت حاصل ہونے پر بات کرنے پر اکساتی ہے, آمادہ کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا. کیوں اسی غیر زبان میں, کیوں انگریزی زبان میں انداز بدل کر لہجہ بدل کے بات کر رہے تھے؟ کہ انہیں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں, انگریزی زبان میں بات چیت کرنی پڑتی تھی, اس لیے وہ انگریزی زبان کے انداز لہجہ بدل کے بول رہے تھے. اور وہ اس وقت وہ بات چیت کر کے, آپس میں بات چیت کر کے اس کی مشق پہنچا رہے تھے, پریکٹس کر رہے تھے. اس لیے وہ غیر زبان بول رہے تھے, انگریزی بول رہے تھے. ابھی تک کلرکوں کا ایک ذکر ہے کہ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے. جو کلرک چھٹی کے بعد دفاتر سے نکلے, ان میں ہر قسم کے, ہر عمر کے لوگ شامل تھے. ایسے کم عمر بھولے بالے نا تجربہ کار بھی جن
جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھی، اور ان میں ایسے ہر عمر کے اطلاق شامل تھے ان دفاتر میں سے نکلنے والوں میں سے، ایسے کم عمر بھولے والے بھی معصوم سے، نہ تجربہ کار جنہیں ابھی کوئی تجربہ نہیں ہے، اور جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھی، مین مونچھوں کی جگہ پہ ہلکے ہلکے بال بھی نہیں آئے تھے، ان کو کہتے ہیں مسیں بھیگنا، کہ جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھی، ان کی مونچھوں والی جگہ پہ ابھی ہلکے ہلکے بال بھی نہیں آئے تھے، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، جن میں میٹرک کیے ہوئے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، ایک طرف تو ایسے کلر ہے، اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی جن کی ناک پر سالہ سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا۔ ایک طرف تو اتنے کم عمر ہیں کہ جن کی ابھی مونچھیں بھی نہیں آئی، اور جن کو سکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں آئے، اور دوسری طرف ایسے عمر رسیدہ ایسے زیادہ عمر والے ایسے بزرگ جہاں دیدہ جنہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہو، گھاگ کا مطلب ہوشیار تجربہ کار، کہ جن کی ناک پر سالہ سال کئی سالوں کے مسلسل اینک کے استعمال پر جن کی ناک پر نشان پڑ گیا ہو، ایسے لوگ بھی شامل تھے، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25-30 برس ہو چکے تھے، کہ اس سڑک کے اتار چڑھاؤ اترائی اور چڑھائی دیکھتے دیکھتے ان لوگوں کو انہی رستوں پہ چلتے چلتے، مراد جی کرتے ہیں اتار چڑھاؤ سے، کہ انہی رستوں پہ چلتے چلتے ان لڑکوں کو 25-30 سال ہو چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا، گدی کہتے ہیں گردن کا پچھلا حصہ، کہ بہت سے کارکن، بہت سے کلرک، بہت سے کام کرنے، کارکن کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والے، بہت سے کارکنوں، بہت سے کام کرنے والوں میں کارکنوں کی پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے، گردن کے پچھلے حصے کو گدی کہتے ہیں، اس سے تھوڑا سا نیچے خم سا آ گیا تھا، کبڑا پن آ گیا تھا، خم سا آ گیا تھا، اور کیا مسلسل جھک کے کام کرنے کی وجہ سے گردن کے پچھلے حصے سے تھوڑا نیچے پیٹھ پہ ایک خم سا آ گیا تھا، کبڑا پن سا آ گیا تھا، اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھی، جنہوں نے بے شمار ننھی پنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ دوسری بات، ایک تو خم آ گیا گدی سے ذرا نیچے، اور کند استرے، کند جو تیز نہ ہو، کہ کند استروں سے ایسے استرے جو تیز نہیں تھے، ان سے مسلسل داڑھی مونتے رہنے، شیو کرنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھی، بال دوموئے ہو گئے تھے، ان کی جڑیں نکل آئی تھی، اور ان جڑوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل اختیار کر لی تھی، مسلسل ایسے استروں سے شیو کرنے کی وجہ سے جو استرے تیز نہ تھے، ان کے گالوں پر اور ان کی ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھی، بال دوموئے ہو گئے تھے، اور ان جڑوں نے بے شمار چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں میں بہتی یہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں، ان کا فاصلہ کے 1000 قدم ہے، کہ جو لوگ پیدل چلنے والے تھے ان میں سے بہترین بہت سے لوگ بخوبی اچھی طرح جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے بھی راستے جاتے ہیں، عموماً ایک بلڈنگ سے مختلف جگہ سے مختلف علاقے مختلف صوبوں میں نکلتے ہیں، تو دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں، ان کا فاصلہ کے 1000 قدم ہے، کتنے 1000 قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالا نظر آتا ہے۔ ان کلرکوں میں ہر شخص اس بات پہ نظر آتا کہ ان کے افسر بہت ضدی ہیں، بات بات پر جھگڑتے ہیں، اور ان سے نیچے کام کرنے والے، ان کے سبارڈینیٹ، ان کے ماتحت ہیں، وہ نااہل نالائق کام کرنا نہیں چاہتے۔ یہ سارے کلرک ان پر ناراض نظر آتے تھے۔ ایک ٹانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا، کہ ٹانگے میں جتنی سواریاں بیٹھتی ان میں سے ایک کام تھی، لپک کر تیزی سے آگے بڑھا اور سوار ہو گیا ٹانگے میں۔ ٹانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا، شہر کے مین گیٹ کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔
شریف حسین نے ایک کنی نکال کر کوچوان کو دی، ایک آنا نکال کر کوچوان کو، تانگا بھان کو، سائز کہتے ہیں، اس کو دیا، اور گھر کی بجائے، آج وہ گھر نہیں گیا، گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، گھر نہیں گیا، شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا۔ کیوں چل پڑا؟ کہ جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد، کہ اس جامع مسجد کی سیڑھیوں کے ارد گرد ہر روز شام کو کونا فروش میں پرانی چیزوں کو فروخت کرنے والے، پرانے سامان کو، پرانی چیزوں کو فروخت کرنے والے اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھی۔ کب؟ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے ارد گرد ہر روز شام کو پرانا سامان بیچنے والوں اور سستا مال بیچنے والے اپنے دکانیں سجایا کرتی تھی، اور میلہ سا لگا کرتا تھا، ایک چہل پہل سے ایک رونق کا سا سما ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا یہاں؟ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کمائش کے لوگ یہاں ملتے تھے، ہر طرح، کمائش کا مطلب بھی طرح یا قسم، ہر وضع، ہر قسم اور ہر طرح کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو، اگر آپ کچھ خرید و فروخت کرنا نہیں بھی چاہتے، تو یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے اور مول تول کرتے دیکھنا، مول تول بھی قیمت کا تعین کرنا، بارگیننگ کرتے دیکھنا بھی بجائے خود ایک پر لطف تماشا تھا، بڑا دلچسپ، بڑا لطف، بڑا مزے والا تماشا تھا۔ شریف حسین اس دکان تک پہنچ گیا، باقی انشاءاللہ اس بازار تک پہنچ گیا، باقی انشاءاللہ